میں فطرت کی رنگینیوں کو دیکھنے کا بہت شیدائی ہوں، اس لیے میرا زیادہ تر وقت گھوم پھر کر ہی گزرتا ہے۔ اس بار میں انڈیا کی سیر کرنے کے لیے چل پڑا تھا۔ اس وقت میں 29-30 سال کا تھا۔ میں مکمل طور پر صحت مند تھا اور کسی قسم کے وہموں کا شکار نہیں تھا۔ میرا ارادہ انڈیا کے صوبہ بنگال کے اس صحت افزا ماحول میں 2 مہینے قیام کرنے کا تھا۔ ان وادیوں میں گھوم پھر کر قدرت کی خوبصورتیوں کا نظارہ کرنا چاہتا تھا۔ میں پورا دن ڈھلوانوں پر پھسلتا ہوا گھنے جنگلات میں ادھر سے ادھر گھومتا پھرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں راستہ بھول گیا۔ جس وادی میں مجھے شام تک پہنچنا چاہیے تھا، اب اس کا دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں یہی کر سکتا تھا کہ یا تو میں وہیں رک جاؤں یا اس علاقے کی تلاش میں لگا رہوں۔ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی، اس کے علاوہ صرف 2 چادریں تھیں، مگر جیب میں ہاتھ ڈالا تو چاکلیٹ کا پورا ڈبہ ملا۔ میں خوشی سے سیٹی بجاتے ہوئے اور ساتھ ہی گنگناتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑا۔ 1 میل کے فاصلے پر سڑک نظر آئی اور گرتا پڑتا ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں 30-40 گھر آباد تھے۔ ملائم گھاس اور جگہ جگہ رنگ برنگے پھولوں سے بھری ہوئی کیاریاں تھیں۔ میں نے مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ایک دروازے پر دستک دی۔ ایک موٹا تازہ بندہ باہر نکلا اور مسکرا کر کہنے لگا، آپ زمیندار جی کے ہاں چلے جائیں۔ میں ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان بول لیتا تھا۔ اسی کی زبان میں اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے پتے کی طرف چل پڑا۔ زمیندار کی حویلی نہایت پرانی لیکن اعلیٰ شان کی تھی۔ اس کے پچھلے حصے میں 2 بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ انہی کی ملکیت تھی۔ انہوں نے جس طرح خوشی سے میرا استقبال کیا، اس سے واضح تھا کہ وہ بہت مہمان نواز ہیں۔ زمیندار کیدار ناتھ کو اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کلکتہ سے اخبار منگواتا اور باورچی خانے کی آگ کے پاس بیٹھ کر کافی دیر اخبار پڑھتا رہتا۔ اس کی بیوی ممتا اس سے عمر میں بڑی تھی۔ وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھی اور کم کم ہی بولتی تھی۔ مہمان خانہ بہت صاف ستھرا تھا اور اسپائسی کھانا بڑی باقاعدگی سے پیش کیا جاتا تھا۔ مجھے کیدار کے مہمان خانے میں قیام کیے ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے میں اس کا گھرویدہ ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بہت تکلیف اور بے چینی دکھائی دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سے بیٹھا ہوا نظر آتا۔ اخبار اس کی گود میں پڑا ہوتا اور سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوتا۔ یوں لگتا کہ وہ جیسے غور سے کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا مہمان خانہ ہر طرف سے جنگل سے گھرا ہوا تھا۔ آبادی سے الگ ہونے کی وجہ سے اکثر یہاں بہت اداسی اور افسردگی کا راج رہتا۔ ایک صبح ناشتہ کرنے کے بعد آس پاس کے علاقوں کی سیر کے لیے نکلا۔ قدرت کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جب میں واپس ہونے لگا تو مجھے کوئی چیز دکھائی دی۔ ایک ایسی جگہ پر جہاں ہر طرف سبز گھاس ہو اور درختوں کی کثرت ہو، وہاں یہ سرخی کچھ عجیب سی لگی۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھا۔ نزدیک پہنچ کر دیکھا تو میں دھک سے رہ گیا کہ ہر طرف خون بکھرا پڑا تھا۔ پاس والی چٹان خون سے سرخ تھی۔ میں دیکھنے کے لیے چند قدم آگے بڑھا۔ مجھے ایک موٹی تازی بکری کی لاش نظر آئی جسے کچھ دیر پہلے ہی مارا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بکری چٹان سے گر کر ہلاک ہوئی ہے، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا کہ بکری کا گلا کاٹا گیا تھا۔ سینہ بھی وحشتناک انداز سے چاک کیا گیا تھا۔ یہ یقیناً کسی بہت خطرناک درندے کا کام تھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے درخت سے ایک بڑی شاخ توڑی اور اسے لہراتا ہوا مہمان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں مجھے ایک چرواہا ملا۔ جب میں نے اسے بکری کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ بلا ہمیں بہت دنوں سے تنگ کر رہی ہے۔ گلے سے بھیڑ بکریاں اٹھا کر لے جاتی ہے اور گائے بھینس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ مہمان خانے میں جا کر میں نے کیدار کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے تکتے ہوئے ہکلا کر بولا، کسی خوفناک درندے نے پچھلے کئی ہفتوں سے اس علاقے میں تباہی مچا رکھی ہے۔ بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسے گردنیں چبانے کا بہت شوق ہے۔ مقامی شکاریوں نے اسے مارنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اس طویل تلاش میں اس کی شکل تک دکھائی نہیں دی۔ وہ کوئی جنگلی جانور ہے یا وحشی درندہ؟ مجھے تو خطرہ ہے کہ وہ بکری میرے گلے کی نہ ہو، حالانکہ میں نے اپنی چراگاہ کے اطراف میں باڑ لگا رکھی ہے۔ میں نے کیدار کی یہ بات بظاہر تو مان لی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ دہشت زدہ تھا۔ ممتا کا بھی یہی حال تھا۔
یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اسے جوں کا توں رہنے دیا۔ تاہم یہ واقعہ میرے ذہن پر ایک بھوت کی طرح سوار ہو گیا۔ میں اب وہاں سے جہاں بکری کی لاش پڑی ہوئی تھی اپنی واپسی پر نادم تھا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہو کر مزید کھوج لگانے کے لیے ایک دفعہ پھر اس جگہ کا رخ کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ راستے میں ایک لکڑہارا درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اس کی چھوٹی کلہاڑی اٹھائی اور اسے اپنی حفاظت کے لیے رکھ لیا۔ اس مضبوط ہتھیار کے ملنے سے میرا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ میں بڑی تیزی سے چلتا ہوا اس جگہ پر پہنچا۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے خون کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ بکری کی لاش وہاں سے غائب تھی۔ شاید اسے جنگلی اٹھا کر لے گئے تھے یا وہ درندہ اپنی کھوہ میں کھینچ کر لے گیا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کلہاڑی دائیں ہاتھ میں پکڑی اور بہت حوصلے سے کام لیتے ہوئے ادھر ادھر گھوم پھر کر لاش ڈھونڈنے لگا۔ چند گز کے فاصلے پر خون کے نشان ختم ہو گئے تھے، لیکن زمین پر بکری کی پچھلی ٹانگوں کے گھسٹنے کے صاف نشان موجود تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ درندہ کچھ زیادہ طاقتور نہیں، ورنہ وہ اسے گھسیٹنے کے بجائے منہ میں اٹھا کر لے جاتا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک طاقتور شیر مردہ بیل کی کمر میں اپنے دانت مضبوطی سے گاڑ کر اسے آسانی سے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس وقت وہاں مکمل سناٹا تھا اور سورج کی چمکیلی کرنوں میں پتوں کی سرسراہٹ واضح سنائی دے رہی تھی۔ زمین پر نشان مدھم ہوتے جا رہے تھے اور لمبی لمبی گھاس کے پاس پہنچ کر بالکل ختم ہو گئے تھے۔ میں اندازے سے اس چٹان کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو دن ڈھل رہا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ سورج کے ڈوبنے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں 1 گھنٹہ اور رک کر جاننے کی کوشش کروں اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مہمان خانے واپس پہنچ جاؤں۔ میں نے پہاڑی چوٹی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن بکری نہ ملی۔ میں کلہاڑی مضبوطی سے پکڑے پاس والی گھاٹی میں اتر گیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر میں واپس چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک غار کا منہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پتھروں اور کنکریوں سے چھپا ہوا تھا۔ پاس جا کر پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا غار تھا۔ غار کے منہ پر بکری کی لاش پڑی تھی، اس کا سر غائب تھا اور باقی جسم ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پاس ہی دوسرے جانوروں کی ہڈیاں اور گلا سڑا گوشت بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا اور اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دہشتناک ماحول نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ مجھے یوں لگا کہ یہ غار میلوں تک زمین کے اندر دھسا ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گرتا پڑتا غار سے باہر آ گیا۔ تبھی مجھے غار کے اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی اپنا جسم کھجا رہا ہے، لیکن بہت جارحانہ انداز سے اپنا جسم دیوار سے رگڑ رہا ہو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کلہاڑی کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ دہشت سے نجات کا یہی ذریعہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ الٹے پاؤں چلتے ہوئے اس مکروہ جگہ سے کچھ دور ہو گیا، جہاں چٹانوں کے پاس لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ تبھی میں نے کسی کی بڑی ناگوار آواز سنی، جیسے کوئی کھوں کھوں کر رہا ہو۔ یہ کسی بدمانس کی آواز لگ رہی تھی۔ جیسے ہی آواز میں نے دوبارہ سنی تو میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مڑ کر پیچھے دیکھ سکتا، اور تیزی سے چلتا ہوا مہمان خانے پہنچ گیا۔ میرے دیر سے آنے کی وجہ سے رات کے کھانے میں بھی دیر ہو گئی۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں کیدار سے بات کرنا کیسا رہے گا۔ مجھے پچھلے واقعے کے رد عمل کا اچھی طرح احساس تھا۔ بہرحال جب میں نے ذکر کیا تو اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ پھر کہنے لگا، اگر درندگی کا یہی حال رہا تو مقامی انتظامیہ کو اس بارے میں اطلاع دینا مناسب رہے گا کہ وہ اس کی ہلاکت کا بندوبست کریں۔ میں نے اس مسئلے کی دہشتناکی کا ذکر نہ کیا، صرف اتنا کہا، میں نے وہ غار ڈھونڈ لیا ہے جو شاید اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے اپنا بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کی باتوں سے صاف لگتا تھا کہ وہ بہت خوف زدہ تھے، اس لیے اس کے خلاف کسی قسم کی خطرناک کارروائی سے جان بوجھ کر کترا رہے تھے۔ اس غار کے واقعے اور جنگل کے سنسان اور دہشتناک ماحول کی وجہ سے ان کا رویہ درست ہی لگتا تھا۔
بہرحال اس معاملے پر میں نے زیادہ سر کھپانے کا ارادہ ختم کر دیا، کیونکہ میں تو چند دن کا مہمان تھا۔ پھر میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری طبیعت بوجھل سی تھی۔ غار والے واقعے نے مجھ پر بہت اثر ڈالا تھا۔ میں اس بوجھ کو اتارنے کے لیے پولیس چوکی کی طرف چل دیا۔ میں نے ان سے غار اور بکری کا سارا واقعہ بیان کیا، لیکن آفیسر نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس نے کہا، اس علاقے میں بھیڑ بکریوں کی ہلاکت کوئی نئی بات نہیں، اور غار یہ صرف آپ کا وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس چل پڑا۔ راستے میں ایک مندر دکھائی دیا۔ میں نے اپنے کیمرے سے اس کی دیواروں پر بنی ہوئی شاندار مصوری کے نمونوں کی تصاویر اتاریں۔ ایک تصویر دیکھ کر تو میں دھک سے رہ گیا۔ وہ تصویر مصور کے فن کا کمال تھی، لیکن خباثت سے لتھڑا ہوا منظر سخت نفرت انگیز اور کریہ تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ مندر میں اندھیرا، پراسرار ماحول اور سناٹا بھی ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس کی تصویر بناتے ہوئے میں خوف کے مارے کپانے لگا۔ بل کھاتی ہوئی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی، بے ڈول سر مینار کی طرح تنا ہوا، باقی سارا جسم سرکنڈوں اور گھاس پھوس سے چھپا ہوا۔ وہ عورت تھی جس کے دانت مڑے ہوئے بہت تیز اور چمکیلے نظر آ رہے تھے۔ دونوں آنکھیں سانپ کی طرح کی تھیں۔ وہ بلا اپنے دونوں پنجوں جیسے ہاتھوں میں انسانی سر کو تھامے ہوئے تھی۔ مصور نے اس تصویر کو اتنی مہارت سے بنایا تھا کہ وہ تصویر حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ابھی نکل کر باہر آ جائے گی۔ سچ پوچھیں تو میں اس تصویر کے بارے میں اپنے درست تاثرات کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ لندن واپس پہنچ کر اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ہی میں نے کیمرے سے اس ہولناک منظر کی تصویر کھینچی، مندر کے پیچھے عجیب سا شور سنائی دیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کہ پجاری کے آنے پر اس کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ میں بھاگ کر صحن میں آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ ایسا دکھائی نہ دیا جس سے اس شور کا سبب معلوم ہو جاتا۔ مندر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے اس شور کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اپنا کیمرہ سنبھال کر تیزی سے لوٹ آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں پورا دن اپنے کمرے میں لیٹا رہا۔ جب میں جاگا تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ میں کھڑکی میں کھڑا ہو کر نیچے وادی کا نظارہ کرنے لگا۔ ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ املی اور آم کے درخت قطاروں میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ہی کیدار کا محافظ کتا بے اختیار بھونکنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کتا بری طرح سے غرا رہا تھا اور نیچے جھاڑیوں سے لگاتار کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ کیدار بھاگتا ہوا آیا اور کتے کو ڈانٹ پھٹکار کر زنجیر سے صحن میں باندھ دیا۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی درندہ یا بھاری بھرکم شے جھاڑیوں سے اپنا کریہ جسم بار بار رگڑتے ہوئے کسی مقصد سے ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اندیکھی بلا پہاڑ کی ڈھلان سے ہوتی ہوئی مہمان خانے سے دور کہیں جنگل میں چلی گئی۔ میں نے اس بات کو ذہن سے جھٹکا اور رات کا مزیدار کھانا جی بھر کر کھایا۔ پھر میں اپنے نقشے اور کاغذات نکال کر اپنے تحقیقی کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ٹھنڈی رات میں باورچی خانے کا گرم ماحول بہت خوشگوار تھا۔ کیدار کی عادت تھی کہ وہ رات کو سوتے وقت باورچی خانہ بند نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر وہ اسے لکڑی کا شہتیر دروازے پر لگا کر بند کر دیتا تھا، لیکن وہ بہت بھاری تھا، اس لیے عام طور پر ویسے ہی کھلا رہتا۔ میں رات گئے تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ انگیٹھی میں آگ کم ہوئی تو اسے بھڑکانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میں نے پھر وہی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں توجہ سے سننے لگا۔ یہ آواز باہر سے آ رہی تھی اور ہوا کی سرسراہٹ، بہتے پانی کی مدھم آواز یا کسی پیدل چلتے ہوئے انسان کے قدموں کی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ میں پنجوں کے زور پر آہستہ سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ وہی آواز دوبارہ آئی۔ وہ بالکل اس ناگوار کھڑکھڑاہٹ سے ملتی تھی جو میں نے رات کو سنی تھی۔ کبھی کبھی یہ کھڑکھڑاہٹ کھرنچنے میں بدل جاتی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی اپنا جسم آہستہ سے دیوار سے رگڑ رہا ہو۔ یہ آواز یقیناً غیر ارادی لیکن بہت پراسرار تھی، جیسے کوئی معذور اپنی دونوں بیساکھیوں کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ اچانک ایک بار پھر کتا بھونکنے اور غرانے لگا۔ لگتا تھا کہ کتے کو کوئی غیر معمولی شے دکھائی دے رہی ہے جو مہمان خانے میں گھسنے کی کوشش میں ہے۔
یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے بند کر سکوں۔ میں ڈرپوک یا بزدل انسان نہیں ہوں، لیکن نہ جانے اس رات مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں اپنے آپ میں نہ رہا۔ لکڑی کے اس وزنی شہتیر کو اٹھا کر باورچی خانے کا دروازہ بند کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں روشنی سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا کہ اس درندے کو میرا سایہ دکھائی نہ دے سکے۔ میں روشنی بجھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح میں اپنے آپ سے بھی ڈر جاتا۔ کھڑکھڑاہٹ اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کسی ہتھیار کے لیے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نہ ملا۔ کچھ دیر سناٹا چھایا رہا اور پھر وہی اچانک مکروہ آواز آئی جو میں نے پہلے غار کے پاس سنی تھی۔ کتا ایک بار پھر زور سے بھونکا اور پھر غرانے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ پھر اچانک چرچراہٹ ہوئی۔ کوئی باہر دروازے کے تختے زبردستی اوپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میرے لیے یہ جاننا بہت کٹھن تھا کہ باہر دروازے پر کوئی وحشی درندہ ہے یا بھٹکی ہوئی روح، لیکن اتنا پتہ تھا کہ اس کا سامنا میں نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کی مکروہ شکل دیکھ کر ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن باہر سے دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اس کشمکش میں دروازے کا تختہ کوئی 2 انچ کے قریب اوپر اٹھ گیا۔ خوف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن میں نے اپنی پوری طاقت سے کام لیتے ہوئے دروازہ بند کر ہی دیا۔ پھر میں کھٹکے کے ساتھ چمٹ گیا۔ میری اس کوشش کے باوجود تختہ پھر اوپر ہونے لگا۔ میں کیدار کو بلانا چاہتا تھا لیکن میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اینٹ کے سہارے دونوں پاؤں جما کر اپنی قوت لگا کر دروازے پر دباؤ ڈالا تاکہ درندہ اندر نہ آ سکے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تاکہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکوں۔ مجھ سے 6 فٹ دور لکڑی کا شہتیر پڑا ہوا تھا۔ میں اپنی دونوں ایڑیاں دروازے کے ساتھ لگا کر الٹا لیٹ گیا اور لرزتے ہاتھوں سے شہتیر کا سرا اٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ باہر سے دباؤ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کی، میرا پاؤں پھسل گیا اور شہتیر ایک خوفناک آواز کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی انگیٹھی کے اوپر رکھی ہوئی چائے دانی بھی فرش پر جا گری۔ یہ شور سن کر کتا زور زور سے بھونکنے اور غرانے لگا۔ کیدار جاگ گیا اور کتے کو اونچی آواز میں ڈانٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ممتا نے اوپر والی منزل پر لیمپ جلا دیے۔ اس وقت باہر سے دباؤ رک چکا تھا۔ میں نے اپنا حوصلہ جمع کیا اور شہتیر کو دروازے کے ساتھ مضبوطی سے لگا دیا۔ اس کے بعد جو ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیدار کا حیرت اور خوف سے گنگ چہرہ، کتے کا پاگلوں کی طرح بھونکنا اور غرانا، میری پاگلوں جیسی حالت اور اٹک اٹک کر بولنا، یہ سب سنا کر میں آپ کو اکتاہٹ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ ہم پوری رات جاگتے رہے۔ اس سے پہلے میں کبھی ایسی خوفناک صورتحال سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا جسم ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور ساری قوت نچڑ گئی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ میری جان کسی وقت بھی نکل جائے گی۔ اس کے باوجود میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کیدار کے ساتھ مل کر تمام دروازوں کو محفوظ بنایا۔ ہم سارے لیمپ جلا کر اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ کیدار کو ایک عجیب خیال سوجھا۔ اس نے زینے کے نیچے اور ابتدائی سیڑھیوں پر بہت سے برتن رکھ دیے تاکہ ان کے بجنے سے درندے کے آنے کا فوراً پتہ چل جائے۔ ہم تینوں کے پاس ایک رائفل تھی اور سونے والے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت رات کا 1:30 بجا تھا۔ اجالا ہونے میں ابھی پورے 4 گھنٹے باقی تھے۔ رات کا سناٹا تالی تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ اور پتوں کے معمولی سے کھڑکنے سے ہم چونک جاتے۔ ہم نے اپنے اپنے حساب سے اس دہشتناک واقعے کے بارے میں آپس میں بات چیت کی تو ان میاں بیوی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں اس واقعے کی دہشت اور اہمیت کا پورا احساس ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اچانک میں نے ممتا کی سرگوشی سنی۔ وہ کبھی اتنا قریب تو نہیں آئے تھے۔ یہ سنتے ہی کیدار نے اس کا کندھا دبا دیا اور وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ کون کبھی اتنا قریب نہیں آئے تھے؟ کچھ نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اب اس بارے میں مزید نہیں بتائیں گے۔ میں دوبارہ اس بارے میں سوچنے لگا کہ مخلوق میں سے ایسا کون سا حیوان ہے جو انسان کی طرح دروازے کے تختے اوپر اٹھا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ بندر یا لنگور ایسا کر لیتے ہوں، یا پھر کسی ہرن یا 12 سینگے کے سینگ دروازے کے تختے میں پھنس جائیں
تو وہ انہیں چھڑانے کی کوشش میں اپنے سر کے زور سے تختے کو اوپر اٹھا لے، لیکن دروازے کے باہر موجود اس درندے یا بدروح نے بہت آسانی سے ایک انسان کی طرح اس تختے کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کافی سوچنے کے بعد بھی ذہن معاف رہا اور تنگ آ کر میں نے اس بارے میں مزید سوچنا چھوڑ دیا۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے سیدھے ہاتھ میں رائفل تھی، اسی خوف کی حالت میں سو گیا۔ صبح جاگا تو 6 بج رہے تھے۔ مجھے جنگ کے دنوں میں بھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ باہر پرندے چہچہا رہے تھے، کیدار کا مرغ اذان دے رہا تھا، مرغیاں کٹ کٹ کرتی پھر رہی تھیں، کتا بھونک بھونک کر رات کے واقعے کو یاد کر رہا تھا۔ ہم اتنے خوفزدہ تھے کہ 7 بجے سے پہلے نیچے اترنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلے چاروں طرف کھڑکیاں کھول کر دور دور تک دیکھا، لیکن وہ درندہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ پاس ہی ایک ریڑھا چرچراتا جا رہا تھا، اس پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ممتا یوں نظر آ رہی تھی جیسے رات کو کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ یہ دیکھ کر میں نے ہمت سے کام لیا اور بھاری شہتیر ایک طرف ہٹا دیا، پھر باہر دھوپ میں نکل آیا۔ میں اس دروازے کو تکنے لگا جس کے ساتھ رات کو میری اور اس مکروہ مخلوق کی زور آزمائی ہوئی تھی۔ دروازے کے بالکل باہر کچھ عجیب سے قدموں کے نشان تھے، انہیں پنجوں اور پاؤں کے نشان کہا جا سکتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤں جیسے۔ میں حیرت سے انہیں تکتا رہا۔ میں بندر کے پاؤں کے نشانات اچھی طرح جانتا ہوں۔ مہمان خانے اور پورے راستے اس درندے کے پاؤں کے نشان جوڑی کی شکل میں موجود تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بدروح یا درندہ اپنی پچھلی ٹانگوں کے سہارے چل رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی صرف 2 ٹانگیں ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ غار سے واپسی پر میں نے اکثر جگہوں سے غصے میں آ کر وہ نشان مٹا ڈالے تھے۔ حالانکہ یہ میری بے وقوفی تھی۔ میں نے کیدار کو بہت سمجھایا، آپ میری بات مانیں اور کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور چلے جائیں، لیکن وہ دونوں میاں بیوی نہ مانے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کے بارے میں بہت پریشانی تھی، اس لیے انہیں مشورہ دیا، چلیں یوں کریں کہ کم از کم 2-4 خونخوار کتے اپنی حفاظت کے لیے ضرور رکھ لیں اور تمام دروازوں پر لوہے کی چٹخنیاں لگوا لیں۔ اچانک کیدار کے لبوں میں حرکت پیدا ہوئی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، اس سے وہ بلائیں رک جائیں گی کیا؟ کیا مطلب؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی بیوی ممتا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا۔ ان دونوں کے اچھے سلوک نے چند ہی دنوں میں مجھے ان کا شیدائی بنا ڈالا تھا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ اس بڑے واقعے کے بعد میں وہاں رکتا۔ میں نے تیاری کی اور ان سے اجازت چاہی۔ جاتے جاتے انہیں سخت تاکید کی، اچھا یہ کام تو کر سکتے ہیں آپ؟ کون سا؟ یہی کہ شکاریوں کو بھیج کر غار کے اندر چھپی اس بلا کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ ایک دن وہ بلا ان کے لیے جان کا خطرہ بن جائے گی۔ کیدار نے بہت اداسی سے مجھے دیکھا اور شکریہ ادا کرتا ہوا دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میں اپنے منصوبے کے مطابق اس غار سے میلوں دور ایک اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ مجھے بار بار ان میاں بیوی کا خیال آتا رہا جو اصل میں موت کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن مجبور تھے کہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی مجھے اس مہمان خانے کی ویرانی کا خیال آتا تو بے قرار ہو کر رہ جاتا، ساتھ ہی اس مکروہ غار کا خیال آتا۔ رات کو بدروح کا حملہ یاد آتا تو دہشت سے کانپ اٹھتا۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ لندن واپسی سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے کیدار سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ پھر ایک دن میں سفر کی تکلیفیں برداشت کرتا ہوا اس علاقے میں پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا کہ پورا علاقہ خوف کی لپیٹ میں تھا۔ حویلی کے باہر پولیس والے موجود تھے۔ میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا، جناب یہ لوگ اتنے سہمے سہمے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کسی درندے نے کل رات کیدار اور ممتا کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ میں جلدی سے مہمان خانے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں ان کے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ دیواریں خون سے ایسے سرخ ہو رہی تھیں جیسے ہلاک ہوتے وقت ان کے جسموں سے خون کے پھوارے چھوٹے ہوں۔ یقیناً انہیں بہت وحشیانہ طریقے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں کے سر غائب تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے مندر کی وہی مکروہ تصویر یاد آئی اور میں سخت افسردہ ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ میری بہت کوششوں کے باوجود وہ مکان کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ مان جاتے تو ان کی جان بچ سکتی تھی۔ یہ صرف قسمت کی بات تھی
کہ میں اس بلا سے بچا رہا۔ مجھے اس بات کا بھی بہت دکھ تھا کہ میری بروقت رپورٹ پر بھی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی، ورنہ اس غار میں بسنے والے مکروہ درندے کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اب میں نے تفصیل سے پولیس آفیسر سے بات کی۔ میری یہ باتیں جان کر پولیس سارجنٹ کا رنگ اڑ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کیدار اور ممتا کی موت کی وجہ اس کی غفلت تھی۔ اس نے فوراً ہی رد عمل ظاہر کیا اور چند گھنٹوں کے اندر ماہر شکاریوں کی ایک جماعت کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ غار میں گھس کر اس مکروہ درندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ میں بھی اس پارٹی کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ جب شام کو وہ لوگ واپس آئے تو سارجنٹ کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، وہ جگہ بہت خطرناک ہے اور ٹارچ کی مدد سے بھی وہاں کسی درندے کا شکار کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ اس غار کے بھیانک ماحول سے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اگرچہ اندھیرے میں انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی تھیں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کچھ سوچ کر اگلے دن پر بات ٹل گئی تھی۔ اگلے دن جب مہم روانہ ہوئی تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میدنا پور سے بھی نفری آ گئی تھی۔ پولیس کی باہری جمعیت کے ساتھ ہم نے غار کو گھیر لیا۔ اندر کون سا درندہ ہے کسی کو معلوم نہ تھا۔ درندے کو باہر نکالنے کے لیے مٹی کے تیل میں بھیگے کپڑے کے گولے آگ لگا کر اندر پھینکے جا رہے تھے۔ غار میں دھواں بھرتا جا رہا تھا۔ پہلے ایک قداور بھیڑیا غراتا ہوا نکلا، پھر اس کے پیچھے 2 اور بھیڑیے نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد باہر نکلنے والے کو دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ 2 انسانی بچے تھے جو چاروں ہاتھ پیروں سے چلتے ہوئے باہر آئے تھے۔ بھیڑیوں کے غار میں کسی انسانی بچے کا پایا جانا حیران کن بات تھی۔ اسے پکڑنے کے لیے ایک سپاہی نے کوشش کی تو اس نے بالکل بھیڑیے کی طرح سے اس پر حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے ان دونوں پر مچھلی پکڑنے کا جال ڈال کر پکڑا گیا۔ انہیں میدنا پور لے جایا گیا۔ انگریز کلیکٹر نے انہیں حکومتی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بارے میں تحقیق شروع ہوئی تو ایک نئی کہانی ابھر کر سامنے آئی۔ تقریباً 10 سال قبل 1.5 سال اور 6 ماہ کے 2 بچے گاؤں سے غائب ہوئے تھے۔ یہ دونوں بچے کیدار کے تھے۔ ہندوؤں کی ایک پوجا ندی کنارے سر انجام دی جاتی ہے۔ ممتا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پوجا کرنے گئی تھی کہ بچے غائب ہو گئے۔ اندازہ کیا گیا کہ وہ یہی دونوں بچے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بھیڑیے کے بھٹ میں کیسے پہنچے۔ بچوں کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں بھیڑیے نے اپنے دودھ پر پالا۔ یہ بچے لندن تک لائے گئے، لیکن زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ ان کی تصویروں سے اخبارات سجتے رہے، لیکن یہ راز آج تک کھل نہ سکا کہ بھیڑیے اپنی فطرت کے مخالف انسانی بچے کو کیسے پالتے رہے۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب لندن واپس پہنچ کر میں نے مندر کی تصویریں بنوائیں تو ایک تصویر بالکل کوری نکلی۔ اس کا پورا عکس غائب تھا، اور وہی تصویر میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور تحقیق کے لائق تھی۔ آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ ولسن کی کہانی سن کر کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ اچانک سب کی نگاہوں میں اس مخلوق کی تصویر گھومنے لگی جس کی بل کھاتی ہوئی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی اور بے ڈول سر کھمبے کی طرح تنا ہوا تھا۔ اچانک انہیں یوں لگا جیسے وہ اپنے مضبوط پنجے نما ہاتھوں سے کیدار اور ممتا کے جسم مضبوطی سے تھامے ان کے سر چبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نہیں، وہ تصویر کسی درندے کی نہیں، ہندوؤں کی ایک دیوی کالی کی تھی جسے ہم عفریت سمجھے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیدار اور ممتا کا قتل ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو واپس لینا چاہتے ہوں گے اور مادہ بھیڑیا بچے واپسی کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ ہے نا ایک پراسرار بات؟